قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے کہ پوری بصیرت کے ساتھ خود میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یعنی قرآن مجید جس عقیدہ اور جس عمل کی دعوت دیتا ہے وہی میرا طریقہ ہے، جس کی بنیاد عقیدہ توحید کو ماننے اور شرک کا انکار کرنے پر ہے۔ نیز ہماری یہ دعوت محض آباء و اجداد کی پیروی میں بغیر کسی دلیل کے نہیں بلکہ پوری بصیرت اور دانائی اور دلیل کے ساتھ ہے۔ اس سے معلوم ہوا یوں تو شریعت کا کوئی حکم انسانیت کے لیے نفع سے خالی نہیں، لیکن ہمارے برادران وطن کو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا یہ ہمارا دینی فریضہ سمجھنا چاہیے، اور داعی کو علم اور بصیرت کا حامل ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی بات پیش کرے بالکل عقلی اور نقلی دلیلوں سے لیس ہو، اور بات کرنے میں اس طرح سے بات کرے کہ واقعی جو کہہ رہا ہو اس پر عمل بھی پیرا ہو۔ یہ آج کے زمانے میں بے پناہ مفقود ہے، جس کی بنا پر اس کے اثرات کم ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ وَمَنِ اتَّبَعَنِی اس سے مراد صحابہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَنِ اتَّبَعَنِی اس سے مراد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ وہ بہترین طریقہ اور راہ ہدایت پر گامزن تھے، علم کا معدن اور ایمان کا خزانہ تھے اور اللہ کا لشکر تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے جو شخص راہ سنت کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کے طریقے کو اختیار کرے جو دنیا سے تو جا چکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضامندی کا پروانہ قرآن پاک میں عطا کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں جو اس امت کے سب سے زیادہ پاک باطن تھے۔ ان کا علم انتہائی گہرا، تکلف و بناوٹ ان میں نام کو نہ تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت اور اپنے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ تو یہ ضروری ہے کہ تم اپنے عادات، اطوار اور اخلاق کو ان کے عادات، اطوار اور اخلاق کے مشابہ بناؤ، کیونکہ وہ صراط مستقیم پر گامزن تھے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ میرا اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی دعوت الی اللہ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ چنانچہ کلبی اور ابن زید کہتے ہیں کہ ہر اس شخص پر فریضہ دعوت الی اللہ لازم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کا دعوے دار ہو، بشرطے کہ وہ اپنے دعوی اتباع میں سچا بھی ہو، یعنی صرف مدعی نہ ہو بلکہ اتباع کے مقتضیات پر بقدر استطاعت اور بقدر کوشش عمل پیرا بھی ہو۔